آج کے دور میں لڑکیوں کا ریپ کرنا اور پھر ریپ کرنے کے بعد ان کا مرڈر کر دینا بہت ہی عام ہو گیا ہے۔ اس طرح کے کام کرنے والے درندہ صفت لوگ اتنا بڑا جرم کرنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتے اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی بیان کرنے والا ہوں جس کے ساتھ کچھ دوستوں نے 40 ڈیز تک ریپ کیا اور اس کو بہت زیادہ ٹارچر کرنے کے بعد آخر میں اس کا مرڈر کر دیا۔ ان 40 ڈیز کے دوران جس طرح سے اس کو ٹارچر کیا گیا، ایک نارمل انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم بچی ان سب کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پر رحم نہیں کیا اور آخر وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ ان 40 ڈیز کے دوران روز اس کا ریپ کیا گیا، اس کے جسم کو جلایا گیا، روز نئے نئے طریقوں سے اس کو ٹارچر کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کا دل نہ بھرا اور آخر میں اس کو جلا کر مار دیا۔ آج میں جس کیس کی بات کرنے والا ہوں، اس کیس کا نام ہے کنکریٹ انکیسڈ ہائی اسکول گرل مرڈر کیس۔ یہ کیس اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ لوگوں کو سن کر ہوش اڑ جائیں گے۔ جنکو فروٹا جنوری 18، 1971 کو جاپان کے ایک شہر میساٹو میں پیدا ہوئی۔ فروٹا اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ فروٹا بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے سکول میں خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھی۔ فروٹا کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سکول کے اور فیملی کے اخراجات اٹھانے کے لیے سکول کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کیا کرتی تھی۔ فروٹا کی خوبصورتی جس کی وجہ سے وہ سکول میں بہت زیادہ مشہور تھی اور سکول کے لڑکے اس سے بات کرنے کے لیے مرتے تھے، اس کی یہی خوبصورتی اس کی موت کا سبب بنی، اور موت بھی ایسی جس سے انسان پناہ مانگے۔ نومبر 25، 1988 رات کے وقت میساٹو شہر کی گلیوں میں 2 درندہ صفت انسان، میانو اور میناٹو، جو کہ ریپنگ اور رابنگ کے انٹینشن سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یہ دونوں بچپن سے ہی چھوٹے موٹے کرائمز کرتے تھے اور ان کا شہر کے بہت بڑے بڑے کرمنل سے بھی تعلق تھا۔ شروع میں تو یہ چھوٹے موٹے کرائمز کرتے تھے، لیکن بعد میں بڑے کرمنلز کو دیکھ کر ان دونوں نے بھی لڑکیوں کا ریپ اور مرڈر کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے یہ شہر کی گلیوں سے لڑکیوں کو پکڑ کر لاتے تھے، ان کا ریپ کرتے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر کچھ زیادہ تنگ کرتی تو وہ اس کا مرڈر کر دیتے تھے۔ اسی انٹینشن سے وہ دونوں اس رات بھی شہر کی گلیوں میں گھوم رہے تھے جب ان کی نظر فروٹا پر پڑی۔ فروٹا جو کہ رات کے تقریباً 8:30 کے قریب فیکٹری کے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر اپنی سائیکل پر آ رہی تھی۔ ان دونوں نے اس کو پکڑنے کا پلان بنایا، جس کے بعد میناٹو نے فروٹا کی سائیکل کو لات مار کر اس کو گرا دیا۔ جب اس کو گرا دیا گیا، اس کے بعد میانو پلان کے مطابق فروٹا کے پاس آیا اور اس کو میناٹو سے بچانے کی اوور ایکٹنگ کرنے لگا، جس کے بعد وہ فروٹا کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے اس سے کہا کہ یہ علاقہ اس کے لیے سیف نہیں ہے اور وہ سیفلی اس کو اس کے گھر چھوڑ دے گا۔ فروٹا نے بھی اس کا یقین کیا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی، جس کے بعد میانو اس کو لے کر کھنڈرات والی سڑکوں پر چلا گیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد میانو اس کو ایک پرانے ویئر ہاؤس کے اندر لے گیا، جہاں پر اس نے اس کو ڈرا دھمکا کر زبردستی اس کا ریپ کیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کو بتایا تو وہ اس کے گھر والوں کو اور اس کو مار ڈالے گا۔ اس کے بعد وہ اس کو لے کر ایک قریبی ہوٹل میں گیا، جہاں پر اس نے اس کا دوبارہ پھر ریپ کیا۔ اس کے بعد رات کے تقریباً 3 AM کے قریب وہ اس کو لے کر ایک قریبی پارک میں گیا، جہاں پر اس کے 3 دوست اوگورا، میناٹو اور واتنابے، جو کہ اس کا پارک میں انتظار کر رہے تھے۔ جب میانو اس کو لے کر وہاں پہنچا تو ان کے سامنے شیخی مارنے لگا کہ اس نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے، جس کے بعد ان چاروں نے مل کر پارک میں اس کا گینگ ریپ کیا۔ اس کے بعد بھی ان کا دل نہ بھرا اور وہ اس لڑکی کو لے کر میناٹو کے گھر آ گئے اور اس کو کمرے میں بند کر کے وہاں پر دوبارہ پھر اس کا گینگ ریپ کیا۔ اب اتنی بار زیادتی ہونے کے بعد فروٹا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس وقت تک فروٹا کو غائب ہوئے 24 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا تھا اور اس کے والدین نے فروٹا کی گمشدگی کی رپورٹ بھی پولیس میں کرا دی تھی اور پولیس نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے انویسٹیگیشن کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ جب ان چاروں کو اس سب کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ڈرا دھمکا کر فروٹا کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اپنی فیملی کو کال کرے اور ان کو کہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر گئی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ جس کے بعد فروٹا نے اپنی فیملی کو کال کی اور ان کو ساری کہانی سیم بیان کر دی، جس کے بعد اس کے گھر والوں نے بھی اس کی بات کا یقین کر دیا اور انہوں نے پولیس کو اسے ڈھونڈنے سے روک دیا۔ 28 نومبر کو میانو نے اپنے مزید 2 اور ساتھیوں کو بلایا اور ان کو بھی اس کا ریپ کرنے کا کہا۔
جس کے بعد ان دونوں نے بھی اسے اپنی ہوس پوری کی۔ اب اتنی بار زیادتی ہونے کے بعد فروٹا کی حالت اب مزید زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ واش روم میں جانے کی کنڈیشن میں بھی نہیں تھی اور صرف میناٹو کے کمرے کے فرش تک محدود ہو گئی تھی۔ یہ چاروں روز اس سے اپنی ہوس پوری کرتے اور اپنے دوستوں کو بھی بلاتے، وہ بھی اس سے اپنی ہوس پوری کرتے۔ وہ اس کو مارتے، اس کے جسم کو سگریٹ سے جلاتے، اس کو زبردستی سگریٹس پلاتے، اس کو برہنہ حالت میں ڈانس کرنے کا کہتے اور اس کے سامنے مسٹربیٹ کرتے۔ اس کو کھانے پینے کے نام پر بہت زیادہ مقدار میں شراب دیتے، یہاں تک کہ اس کو اپنا یورین تک پلاتے۔ یہ سب کچھ 40 ڈیز تک چلتا رہا اور آخر میں فروٹا ان سے اپنی موت کی بھیک مانگنے لگی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پر رحم نہ کیا۔ اب فروٹا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کے جسم پر زخم اتنے زیادہ ہو گئے تھے اور ان میں سے نکلنے والا پیپ بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی اور ان چاروں کی سیکشول انٹینشن اس سے ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ مزید اور لڑکیوں کو پکڑ کر لاتے اور ان کا ریپ کرتے اور پھر ان کو چھوڑ دیتے۔ جنوری 4، 1989 میانو اپنے دوستوں سے مہجوم گیم ہار جاتا ہے، جس کا غصہ وہ فروٹا پر نکالنے کا سوچتا ہے اور وہ اس کو آگ لگا کر مار دیتا ہے۔ یہ چاروں اس کا مرڈر کرنے کے بعد جیل جانے سے بچنے کے لیے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا سوچتے ہیں اور وہ اس کو بیگ کے اندر بند کر کے 210 لیٹر کے ایک ڈرم کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس ڈرم کو ویٹ کنکریٹ سے بھر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اس ڈرم کو ایک کھلی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ جرم کرنے کے بعد جنوری 25، 1989 کو اگورا اور میانو ایک 19 سال کی لڑکی کے ریپ کے جرم میں پکڑے جاتے ہیں۔ جب پولیس ان کو انٹروگیٹ کرتی ہے تو پولیس جو کہ ان سے دسمبر میں قتل ہونے والی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میانو جس کو لگتا ہے ان سے فروٹا کیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو فروٹا کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ پولیس جس کے پاس فروٹا کی گمشدگی کی رپورٹ پہلے سے موجود تھی، جب وہ ان کا بیان سنتے ہیں تو ان کا ہوش اڑ جاتا ہے۔ ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد پولیس ان کی بتائی ہوئی جگہ پر جاتی ہے، جہاں انہیں کنکریٹ سے بھرے ڈرم کے اندر سے فروٹا کی لاش ملتی ہے۔ اس لاش کی حالت انتہائی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے اس کی شناخت نہ ہو سکی، لیکن فنگر پرنٹ کی مدد سے اس کی شناخت کر لی گئی۔ فروٹا کی لاش ملنے کے بعد اگورا اور میانو کے مزید ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا گیا اور ان سب کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ فروٹا کی لاش کے اندر موجود ڈی این اے ٹیسٹ سے میچ ہو گیا، جس سے یہ مجرم ثابت ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو فروٹا کے والدین چاہتے تھے کہ ان سب کو سزائے موت دی جائے، لیکن یہ چاروں جس وقت فروٹا کا قتل کیا گیا اس وقت نابالغ تھے، تو ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ لیکن میانو کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو کہ اس وقت جاپان میں سزائے موت کے بعد سنائی جانے والی سب سے لمبی سزا تھی۔ اس کے بعد وتنابے کو 5 سے 7 سال کی سزا سنائی گئی، میناٹو کو 5 سے 9 سال کی سزا سنائی گئی اور اوگورا کو 8 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس سزا کو سننے کے بعد فروٹا کے والدین کافی زیادہ مایوس ہو گئے، کیونکہ ان کی توقع کے مطابق ان کو سزا نہیں دی گئی تھی۔ یہ چاروں تو سزا کو مکمل ہونے کے بعد آزاد ہو گئے، لیکن فروٹا بیچاری جس کو اپنی موت سے ہی آزادی ملی تھی۔ تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔